کی سطح پر رب نے پھیلا دیا، آقا نے اسے امت کے دامن تک پھیلا دیا اور شرق سے غرب تک اس کا دائرہ پھیلایا. سو وَلْتَكُن مِّنْكُمْ امہ کا فریضہ بھی ادا ہو گیا اور کنتم خیر امۃ کا فرض کفایہ بھی ادا ہو گیا. کیونکہ اگر صرف ایک علاقے میں کام ہوگا تو پوری امت کا نہیں ادا ہوگا، اس علاقے کے مسلمانوں کا ادا ہو جائے گا. مثلا اعتکاف سنت کفایہ ہے. اعتکاف ایک محلے کی مسجد ہو، اگر کوئی ایک شخص بھی اس مسجد میں اعتکاف نہ بیٹھے تو پورا محلہ گناہگار، پورا محلہ گناہگار. اور اگر ایک دو آدمی بھی بیٹھ جائیں تو سارے محلے کا بوجھ اتر گیا، کیونکہ پورے محلے کے لیے سنت کفایتاً ادا ہو گئی، کفایہ کر گئی. مگر اب میں نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک محلے کا سنت تو کفایہ ادا ہو گیا تو دوسری محلے کی مسجد رہ گئی، تو کیا یہاں بیٹھنے سے اس کا بھی ادا ہو جائے گا؟ بولیے نا. اس محلے کی مسجد میں لوگ بیٹھ گئے تو کیا یہ ساری امت کا فرض ادا ہو گیا، سنت ادا ہو گئی؟ یہ پورے شہر کی مسجدوں کی ادا ہو گئی؟ نہیں، جتنی مسجدیں ہیں، جتنے محلے ہیں، ہر محلہ کے لیے کفایہ درکار ہے. ہر محلے کی مسجد کے لیے ایک آدھ کم سے کم بیٹھے تو اس محلے کا بوجھ اترے گا. کوئی نہیں بیٹھے گا، اس محلے پر رہے گا، دوسرے محلے کا اتر جائے گا. اب بات کو سمجھ گئے نا؟ تو الہی کاموں کا اثر علاقائی ہوتا ہے. تو جب ایک اعتکاف، ایک محلے کا اعتکاف آپ کے دوسرے محلے کی ذمہ داری سے بری نہیں کرتا تو امت کی سطح پر فرض کفایہ ایک ملک اور ایک مسلک میں صرف ہونے والا کام پوری امت کے فرض کو کیسے ادا کر سکتا ہے؟ آپ اس نقطے کو سمجھیں. خالی ایک مکتب فکر اور ایک حلقے میں اور ایک ملک میں ہونے والا کام پوری امت کے فرض کفایہ کو کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ایک محلے کا اعتکاف اسی شہر کی باقی مسجدوں کا بوجھ نہیں اتارتا. اس لیے فرمایا کنتم خیر امت، کہ ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو پوری امت کی سطح پر کام کرے، جو پورے عالم میں کام کرے اور شرق سے غرب تک امت محمدی کی نمائندہ بن کر دین حق کی دعوت کو بپا کرنے کے لیے نکل کھڑی ہو. اور دین حق کی دعوت ایسی ہو کہ خالی نیکیوں کے ثواب پر بلا کے منت نہ کی جائے، بلکہ معروف کا امر بھی ہو اور منکر کی نہیں بھی ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرما دی. مشکات شریف کا آخری باب، حدیث پاک کی کتاب کا، ثواب هذه الامہ، آخری باب، اس کے آخری صفحے پر حدیث آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں خیر پر، قیامت تک خیر پر قائم رہنے والی جماعت اور خیر پر قائم رہنے والے لوگ کون ہوں گے؟ علامتیں بیان فرمائی اس جماعت کی جو خیر پر قائم رہے گی. اور ان علامتوں میں فرمایا یدعون الی الخیر، وہ خیر کی طرف دعوت دیتے رہیں گے. یامرون بالمعروف، معروف کا، بھلائی کا امر، حکم دیتے رہیں گے. وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے رہیں گے. اور ایک خاص الفاظ آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے، ویقاتلون اہل الفتن، اور اہل فتن کے خلاف جہاد کرتے رہیں گے. اہل فتن کے خلاف ٹکراتے رہیں گے. اب اس حدیث پاک کی روشنی میں بات واضح ہو گئی کہ اللہ اور اللہ کا رسول ایک ایسی جماعت کو چاہتے ہیں جو خالی نیکیوں کے لیے منت سماجت نہ کرتی ہو، جو خالی نیکیوں کے لیے منت سماجت کا کام نہ کرے، محض دعوت کا کام نہ ہو، اس میں دعوت بھی ہو، اس میں امر بھی ہو، اس میں نہیں بھی ہو، اور اس میں جہاد و قتال بھی ہو، اس میں تن من دن لٹانے اور دین حق کی اقامت کے لیے گردنیں کٹانے کی دعوت بھی ہو. وہ جماعت جہاد پر قائم ہو اور اہل فتن کے خلاف ٹکراؤ جانے والی ہو اور میرے دین کی اقامت کے لیے اپنی تن من دھن کی بازی لگا دینے والی جماعت ہو. اللہ کا شکر ہے بلا مبالغہ اللہ کا شکر ہے، ان قرآن اور حدیث کی تمام علامتوں کو دیکھتے ہیں تو تھوڑا یا زیادہ تمام چیزوں کا تھوڑا تھوڑا رنگ حضور کی نالین پاک کی خیرات کے صدقے سے منہاج القرآن کے اندر دکھائی دیتا ہے. ایک گوشہ ایسا نہیں ہے جو اس میں سے خالی ہے.
قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور فہم کی آنکھوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تدبر اور بصیرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور پھر قرآن مجید کو پڑھ کے اپنے احوال اور حالات پر اس کا اطلاق اور انطباق کرنا چاہیے اور سبق سیکھنا چاہیے، اور کہیں اپنے کام میں اور معاملات میں کمی ہو ان کی اصلاح کرنی چاہیے، اور کہیں بھلائی پائی جائے اللہ کا شکر بجا لا کے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا کرم ہے، اس قدر بھلائی تو نے عطا فرما دی، یہ کرم قائم رکھنا، اور رسول السلام کے نالین پاک کے صدقے سے اس میں اور اضافے اور برکتیں فرمانا۔ یہ یعنی دعوت کے عناصر کی بات کرتے ہوئے سورہ آل عمران کے اس مقام کا مضمون مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔